نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے تو وہی ظالموں میں ہے۔ محبوب فرما دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے پسند کے مکان، یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم اتارے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ پچھلی آیت پاک میں کفار پر جہاد کا حکم اور اس کی فضیلت بیان ہوئی۔ اب اس آیت پاک میں وہ رشتہ دار جو ایمان پر کفر کو پسند کرے اور رشتہ دار ہوں، ان سے علیحدہ ہونے کا تاکیدی حکم فرمایا جا رہا ہے۔ یہ آیت جہاں ایمان کو بیان کر رہی ہے، ایمان کی مضبوطی بیان کر رہی ہے، وہاں اس آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی ذکر ہے۔ آپ آیت کے ترجمے کو سمجھیں، اے ایمان والو، اپنے باپ اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پہ کفر پسند کریں۔ پہلے آپ کچھ واقعات سماعت کر لیں جن کے تناظر میں یہ آیت کریمہ اتری ہے۔ تفسیر کبیر اور خازین اور روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اب حضور کے پیچھے مسلمانوں کو بھی ہجرت کرنا واجب ہو گیا، اور بلا عذر، بلا سبب اب ان مسلمانوں کو مکہ میں ٹھہرنا حرام ہو گیا۔ بعض حضرات نے ہجرت کا ارادہ کیا، ہم بھی مدینہ چلے جائیں، ان کے بچے، رشتہ دار ان سے لپٹ گئے کہ تم چلے جاؤ گے ہمیں یہاں بے یار و مددگار چھوڑ کر، تمہارے بعد ہم لوگ برباد ہو جائیں گے۔ اولاد، رشتہ دار اپنی جائیداد اور مال کی محبت نے انہیں ہجرت سے روک لیا۔ اس پر آیت کریمہ اتری، اے ایمان والو، اگر باپ اور بھائی کفر پر، ایمان پہ کفر کو پسند کرے اور
اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری عورتیں، تمہارے مکان، تمہاری تجارت اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہو، یہ سب چیزیں اگر اللہ اس کے رسول اور اللہ اس کے رسول کی راہ میں لڑنے سے تمہیں باز رکھ دیں، روک ڈالے، تو پھر یقین کر لو کہ یہ اللہ کی عذاب کی دعوت ہے، اللہ اپنا حکم اتارے۔ اس لیے کہ ان سب چیزوں سے اگر کوئی آگے اور سب سے بہتر اور سب سے مقدم ہے تو پھر وہ اللہ اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں لڑنا۔ انسان کے پاس دنیا میں جس کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے اپنا باپ، اپنی اولاد، اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ، اپنا مال، اپنی دکان، اپنے مکان اور تجارت کے سامان۔ یہ آسان نزول ہو گیا۔ اب ایک اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں، پچھلی جو آیت کریمہ اتری جن میں مسلمانوں کو کفار سے، مشرکین سے تعلق توڑنے اور بیزاری کا حکم دیا گیا، تو بعض حضرات جو ایمان لائے تھے ضعفاء مومنین بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا، ہمارے تجارتی کاروبار یہ سب تباہ ہو جائیں گے اور ہم اپنے بھائی بھتیجے کو چھوڑیں، اور اگر ہم ان لوگوں سے رشتہ قطع کر لیتے ہیں، رشتہ توڑ لیتے ہیں، تو پھر ہمارا کاروبار، ہماری تجارت آدھے سے زیادہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے، تو یا رسول اللہ ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ قطع تعلق اگر ہو تو پھر پریشانی آ جائے گی، اور ان میں سے رشتہ داروں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے ہیں، کفر پر ہیں۔ اب ان کے اس بات پر اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت کریمہ اتاری، اے لوگ یہ سب چیزیں جن کا تعلق دنیا سے ہے اور اللہ اس کے رسول کی محبت ان سب سے آگے اور پہلے ہے۔ اب آپ سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں جن چیزوں کا ذکر فرمایا، ایمان والو اگر تمہارے باپ دادا، بھائی بھتیجے ایمان کے مقابلے میں کفر پسند کریں، یعنی وہ کافر ہوں، کافر رہیں، کفر اختیار کریں، اور تم انہیں اپنا دوست، اپنا ولی اور کسی بھی طرح تم اسے اپنا وارث نہ بناؤ، ان کا قول عمل ہر اعتبار سے ان سے تم بے تعلق، بیگانہ ہو جاؤ، اور خیال رہے کہ اسی حالت میں جو ان کی حالت ہے، اگر وہ کفر پہ ہیں اور اس کے باوجود تم نے ان سے دوستی اور تعلق رکھا، اللہ فرماتا ہے اولئک هم الظالمون، تو یاد رکھو تم حد سے بڑھنے والوں میں ہو۔ اب اس آیت کا دوسرا رخ سنیے۔ پہلے تو ان سے بیزاری ہے، ان کے کفر کی وجہ سے ان سے محبت نہیں ہے، اور اگر ان کے کفر سے محبت کرتا ہے تو پھر آدمی خود کافر ہو گیا۔ کفر کی رضا اور کفر سے محبت بھی کفر ہے، اور اگر دنیاوی محبت کرے گا تو گنہگار ہوگا، فاسق ہے، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سارے مسلمانوں سے اعلانیہ کہہ دو، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے پوتے، تمہارے بھائی بھتیجے، تمہاری بیویاں، بلکہ تمہارے سارے سسرالی رشتے، نسبتی رشتے، تمہارے کنبے، تمہارے قبیلے، اور خود تمہارے اپنے کمائے ہوئے مال، اور وہ سودا، وہ تجارت، کاروبار جس کے متعلق تمہیں یہ گمان و اندیشہ ہو کہ اگر ہم کفر سے تعلق چھوڑ دیں گے تو اس
تجارت میں اس سودے میں ہمیں خسارہ ہوگا، گھاٹا آ جائے گا، اور تمہاری پسند کی کوٹھیاں، تمہاری بلڈنگیں، تمہاری عمارتیں جنہیں تم شوق سے بناتے ہو، جس میں رہتے سہتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تم کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں، یا تو ان میں سے کوئی ایک چیز یا یہ سب ساری چیزیں اللہ اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لڑنے سے پیاری ہوں، اللہ فرماتے تربصوا، انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی عذاب تمہارے قریب آ جائے۔ اب ذرا آپ سنیں، سب سے بڑھ کر اس آیت پاک میں ان سب چیزوں، آدمی دنیا میں جن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، جس سے محبت دلی قلبی لگا ہوتا ہے، سب سے پہلے باپ کا خیال ہے، میرا باپ is my father، کیسے توڑوں رشتہ۔ دوسرا، آدمی کی خود کی اولاد، میرا بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا چاند ہے، اور اخوانکم، بھائی میرا حصہ ہے، میرے باپ کا بیٹا ہے، ازواجکم، تمہاری اور بیویاں، یہ سب سے بڑا ہے، امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اس کو راضی کرنے کے لیے آدمی کیا کیا کرتا ہے، اس کی رضا میں کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی اس کا حسن حائل ہوتا ہے، کبھی اس کے آنسو حائل ہوتے ہیں، کبھی اس کا جھگڑا حائل ہوتا ہے کہ بھئی کچھ نہیں کروں گا تو پھر رات کو لڑے گی، یا آدمی کے اندر جو اندر کے جذبات ہے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں بھی میری خواہش پوری نہ ہو اور یہ مجھ سے بے تعلق ہو جائے۔ بیویاں، ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اے لوگو اولادکم وازواجکم عدو لکم فاحذروا، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں تمہارے دشمن ہیں، بچ کے رہنا۔ اب وعشیرتکم، اور تمہارا قبیلہ، قبیلے کا قوم پرستی، قبیلہ پرستی، برادری، اس کا بھی خیال ہوتا ہے۔ اور آدمی اپنی برادری، اپنے قبیلہ کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے، قوم پرستی۔ وہ اموال، اور تمہارے وہ مال، اقترفتموہا، تمہارے وہ مال جس کو تم نے کمایا، ان سب کے ساتھ مال سے بھی محبت ہوتی ہے، صبح سے شام تک لاری ہے، دکان ہے، تجارت ہے، اور جو حاصل کیا ہے محنت سے اس کو جمع کر رہا ہے، اس پہ سانپ بٹھا دیتا ہے، تو وہ ظاہر بات ہے اس کی محنت کی کمائی ہے، تو اس کی اہمیت ہے۔ وہ مساکن تردونہا، اور تمہاری کوٹھیاں، تمہارے مکان، آدمی ان سب کے ساتھ مکان سے بھی محبت کرتا ہے، کتنا محنت سے جوڑ توڑ کے بنایا، ادھر سے لیا ادھر سے لیا، بہت عالیشان مکان بنایا، اور اس کے بنانے کے لیے کبھی سود لیتا ہے، کبھی سود دیتا ہے، کسی کو دھوکہ بھی دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق محبت اور جس کا تعلق انسان کے قلب سے لگا، ان کی محبت ہے انسان کے دل میں، باپ، دادا، بیٹے، اولاد، بیوی، کوٹھی، مکان، تجارت، اور وہ مال، تجارت تخشونہا، وہ مال جس کو وہ کمایا، اور ڈر ہے کہ کہیں میں اگر اس سائیڈ میں چلا گیا تو پھر اس مال میں خسارہ ہو جائے گا، نقصان آئے گا۔ تو اب یہ سب چیزیں ہو گئی جس کا تعلق انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو یہی ساری چیزیں ہیں، یہی ساری چیزوں کے لیے آدمی ہوائی جہاز سے سفر کرتا ہے، فضاؤں میں اڑتا ہے، کیوں؟ کما لے، کھا لے، بیوی بچے سکھی رہے۔ آدمی کمن ڈال رہا ہے چاند پر، اور وہاں تک ہزاروں مصیبتوں کو برداشت کر کے جو ہے اس پہ چاند پہ کمن دے ڈال رہا ہے،
سفر کر رہا ہے ہزاروں کلومیٹر کا، کیوں؟ تاکہ کچھ ملے اور میرا گھر سکے۔ آدمی محنت مزدوری کر کے زمین کی تہ خود ڈالتا ہے، کیوں؟ میرا وجود صحیح رہے، میرا کنبہ قبیلہ، میرا خود کا، میری بیوی، میرے بچے، وہ سب رہے۔ مصیبتیں برداشت کرتا ہے، کبھی آدمی تماچا کھاتا ہے تو ان کے لیے، کبھی تماچا مارتا ہے تو ان کے لیے۔ یہ سب چیزیں وہ ہے جس کے انسان کا تعلق اس کے دل سے لگا پڑا ہے۔ اور دنیا میں اچھائیاں اور برائیاں انہی چیزوں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی قتل کرتا ہے یا تو بیوی کے لیے یا مال کے لیے یا اولاد کے لیے یا باپ داداؤں کے لیے یا کنبے قبیلہ کے لیے، وہ تجارت، یا تو اپنی کمائی اور اپنے بزنس کے لیے قتل بھی کر دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہے جو انسان کے لیے بہت اہم تھی، ہیں اور رہتی ہیں۔ تو جب یہ اتنی امپورٹنٹ، جتنی امپورٹنٹ چیزیں تھی سب اللہ نے بتایا۔ آباؤکم تمہارے باپ، ابناؤکم تمہارے بیٹے، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں، عشیرتکم تمہارا کنبہ قبیلہ، اموال اقترفتموہا وہ مال جس کو تم نے کمایا، وہ تجارت اور وہ تجارت، وہ سودا، یہ سب امپورٹنٹ ہے۔ سنو، یہ سب چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ، اس کے رسول اور ان کی محبت اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے زیادہ محبوب ہو جائیں، یعنی اللہ کی محبت پر، رسول کی محبت پر اور خدا کی راہ میں لڑنے سے زیادہ ان چیزوں کی محبت آ جائے، تو پہلی بات تو یہ کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، تمہارا ایمان مکمل نہ ہوا۔ اور دوسری بات کہ تم نے یہ ساری چیزیں جس کا تعلق مخلوق سے ہے، اور ان سب چیزوں کے تعلق سے خالق کی محبت پر تم نے مخلوق کی محبت کو ترجیح دے رہا۔ مال خالق چاہے گا تب ہے، تجارت خالق چاہے گا تب ہے، یہ سب مخلوقات ہیں، تم نے ان سب چیزوں کو اللہ، اس کے رسول کی محبت پر اور خدا کی راہ میں لڑنے، یہ بنیادی جملہ ہے اور اسی کا بیان چل رہا ہے، خدا کی راہ میں لڑنا۔ آدمی جب لڑنے کے لیے نکلے گا تو ان سب چیزوں کا خیال آئے گا، جہاد کے لیے نکلتا ہے تو ان چیزوں کا خیال آتا ہے۔ پتا نہیں اب اس میں شہید بھی ہو جائے، بچے تو غازی، نہ بچے تو شہید، تو یہ ساری چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اٹل اور زبردست فیصلہ فرمایا، بھلے ان سب کا تعلق تمہارے قلب سے، تمہاری محبت تمہاری دنیا سے ہے، مگر یاد رکھو یہ ساری چیزیں اگر اللہ اس کے رسول کی محبت کے درمیان آڑ بنے اور تم اللہ اس کے رسول کی محبت اور خدا کی راہ میں لڑنے سے ان چیزوں سے رک جاؤ، تو پھر یاد رکھو پہلی بات تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اور دوسری بات تربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو، جن چیزوں کی وجہ سے تم اللہ اس کے رسول کی محبت سے رک گئے، ان چیزوں میں نقصان تو آئے گا، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے تم بھی عذاب اتارے گا۔ اس لیے دیکھا جا رہا ہے آدمی دنیا کی جس چیز کو اللہ کے لیے ترجیح دے گا، اللہ کی محبت اور رسول کی محبت پر جس چیز کو ترجیح دے گا، وہ چیز ہمیشہ نہیں چلتی، ہمیشہ نہیں چلتی۔ اچھا جب مال آیا، اولاد آئی، تو پھر ان چیزوں کے لیے نماز چھوڑ دیا۔ یہ بھی اس آیت کریمہ میں داخل ہے، جب کچھ نہیں تھا تو نماز ہی تھا، اب اولاد آئی، مال آیا، تو پھر اب نماز میں کمی آ گئی، اور رشتہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کا اور عبادت کا تھا اس میں کمی آ گئی، تو گویا یہ ایسا ہی ہے کہ تم نے اللہ اس کے رسول کی محبت پر ان چیزوں کو ترجیح دے ڈالی۔ لہذا یہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول کی محبت کے درمیان آڑ نہ بنے، اس لیے اس آیت پاک آج باپ مسلمان، باپ مومن ہے، بیٹا وہابی ہو گیا، بیٹا مومن ہے، باپ وہابی ہو گیا، دیوبندی ہو گیا، بدعقیدہ ہو گیا، تو پھر دیکھا جا رہا ہے نا کہ باپ کی محبت آڑے آ جاتی ہے،
بیٹے کی محبت آڑے آ جاتی ہے، باوجود اس کے کہ اس کا عقیدہ بگڑ گیا اللہ اس کے رسول کے تعلق سے، اس کے باوجود اس کا رشتہ باپ اور بیٹے کا بنا پڑا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اللہ رسول کی محبت پر رشتہ داری کو ترجیح دی ہے۔ اب انتظار کرے جس کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت پر جسے ترجیح دی ہے اسے اس میں فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ایک جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب غالباً تبوک سے لوٹ رہے تھے، اس وقت جنگ میں کچھ منافقین بھی آ گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے حالات دیکھے تو رستے میں کہتا ہے جب مدینہ پہنچیں گے تو عزت والا ذلت والے کو قتل کرے گا معاذ اللہ، یعنی اپنے کو عزت والا کا حضور کو ذلت والا۔ جب یہ خبر عبداللہ بن ابی کے لڑکے کو پتا چلی میرے باپ نے حضور کے تعلق سے ایسا کہا اور اس کا لڑکا مسلمان ہے، اس کا لڑکا مسلمان ہے، پتا چلا قافلہ ابھی مدینے میں آیا نہیں ہے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا لڑکا مدینے کے گیٹ پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ کس لیے کھڑا؟ میرے باپ نے ایسا کہا ہے کہ وہ عزت والا حضور ذلت والے آئے، اسی تلوار سے گردن اڑا ڈالوں اور بتاؤں گا کہ عزت تو اللہ اس کے رسول ہی کے لیے ہے۔ کہ تیرا باپ کا باپ ہو اپنی جگہ پر، مگر ان سب رشتوں سے بڑا رشتہ رسول پاک کا رشتہ۔ اب میرے باپ کو مدینے جانے نہیں دوں گا۔ اب دیکھا کس لیے کھڑے ہو؟ باپ کا انتظار کر رہا ہے، اس نے حضور کے تعلق سے ایسا کہا ہے۔ باپ آیا، تلوار سے لکھا تیرا باپ ہوں میں، کہا تو میرا باپ ہے وہ سب بعد میں، مگر اس دل میں سب رشتوں سے پہلے رسول اللہ کی محبت ہے۔ تم نے آقا کے تعلق سے ایسا کہا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں، مار ڈالوں گا۔ عبداللہ بن ابی حضور کو پیغام بھیجتا ہے کہ انہوں کہو مدینہ میں جانے دے پھر دیکھ لیں گے۔ سرکار کہتے ٹھیک ہے مدینہ میں جانے دو۔ تب جب حضور نے کہا تب جانے دیا، ورنہ بیٹے کا وہ جذبہ تھا کہ باپ کے لیے تلوار نکال لیے۔ اگر ان سب چیزوں سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے تو پھر ایمان مکمل ہے، ایمان کامیاب ہے۔ تو اب ایسے بے شمار واقعات۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہودی فیصلہ کرانے آیا تھا، واقعہ مشہور ہے۔ مسلمان ایک منافق تھا بنام مسلمان، فیصلہ کرے۔ یہودی کہتا ہے دیکھو عمر تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا اور تمہارے ساتھی ابو بکر نے بھی میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، مگر یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہ تمہارے نبی اور تمہارے ساتھی ابو بکر کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ان دونوں بارگاہوں میں میرے حق میں فیصلہ آیا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں بیٹھو ابھی میں فیصلہ کہتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لے آئے اور ایک بار میں اس منافق کی گردن اڑا ڈالی۔ کہا جسے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ منظور نہ ہو عمر کے لیے یہی فیصلہ کافی ہے۔ اب خبر ہو گئی عمر نے مسلمان کو مار دیا، مسلمان کو مار دیا، حضور تک یہ بات پہنچی عمر تم نے ایسا کیا؟ ہاں یا رسول اللہ، جب آپ کی بارگاہ سے فیصلہ لے کے گیا اور آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا تو اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا فیصلہ مان لیا جائے۔ مگر اس کے بعد وہ ابو بکر کے پاس پھر میرے پاس فیصلہ لینے آیا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عمر کی تائید میں جبریل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کے اتر آیا۔ یا رسول اللہ آپ کے عمر نے صحیح کیا، سب سے بڑی محبت حضور کی محبت ہے، آقا کی محبت ہے۔ اگر اس محبت میں کوئی آڑ آئے تو پھر اس محبت، حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان سب ان پہ فدا کر دے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اس طرح بے شمار احادیث میں آپ کو واقعات ملیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے۔ تو دنیا کی ان سب چیزوں سے زیادہ حضور کی محبت، اور جس دل میں حضور کی جتنی محبت ہے اس کا دوسرا حصہ بھی اتنا مضبوط ہوگا۔ جب حضور سے محبت ہے جس قدر زیادہ تو پھر حضور کے دشمنوں سے بھی دشمنی اسی قدر زیادہ ہوگی۔ یہ آپ دیکھیے گا دونوں پہلو برابر رہیں گے۔
اگر ہمارے دل میں بہت زیادہ حضور کی محبت ہے تو حضور کے دشمنوں سے بھی عداوت ایسی ہوگی. اگر حضور کے دشمنوں سے عداوت کمزور ہے اور صلح کلیت ہے یا ان کے لیے دل میں نرم گوشہ ہے تو سمجھ لے کہ محبت والا حصہ بھی کمزور ہے. محبت والا حصہ بھی، یہ دونوں چیزیں ساتھ میں نہیں رہ سکتی ہے. جس دل میں حضور کی محبت ہے اس دل میں حضور کے گستاخوں کی محبت نہیں رہ سکتی. اس لیے ان سب چیزوں سے زیادہ اللہ، اس کے رسول کی محبت اور ان کی راہ میں لڑنا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اللہ کہہ رہا ہے تربصوا، انتظار کر. ان چیزوں کے لیے اللہ رسول کی محبت کو پیچھے رکھا، اب یہی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. کچھ فائدہ نہ ہوگا ان چیزوں میں. جس باپ کے لیے حضور کی محبت پر اس کو ترجیح دی، جس بیٹے کی محبت کو حضور کی محبت پر ترجیح دی، یاد رکھو یہی بیٹا یہی باپ تمہارے لیے وبال جاں بننے والے ہیں. اور اگر حضور کی محبت کو ترجیح دی تو پھر آپ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیے گا، اللہ واقعات پڑھیے. بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جو اس بات کی طرف غمازی کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، بلکہ ایک صحابی نے جب سنا تھا کہ میرے والد، ان کے باپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، وہ جا کر اپنے باپ کو قتل کر کے آتا ہے. یہ سب سے زیادہ حضور کی محبت ہے. اس لیے کہ جو بھی ہے یہ سب انہی کے وجہ سے، اللہ اس کے رسول کے کرم اور اللہ کی عطا، حضور کی مہربانیوں ہی سے یہ ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی لیے وصایا شریف میں لکھا ہے، جو وصایا شریف پڑھا جاتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر وقت میں جو وصیت نامہ وصائی لکھے تھے اس میں سے ایک یہ بھی لکھا تھا کہ تم جس کسی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تھوڑا سا گستاخ پاؤ، پھر وہ تمہارا کتنا ہی عزیز کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، اسے اپنے سے اس طرح دور کر دو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. ایسے اب وہاں ایمان کا تقاضا اور ایمان، محبت اور بندے کا جو کی استقامت ہے وہ تولی جاتی ہے. جب اس دل میں حد درجہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے تو پھر دل نہیں رہتا، یہ حضور کی محبت کا مدینہ بن جاتا ہے، مرکز بن جاتا ہے. آج بدعقیدگی پھیل رہی ہے بہت ساری جگہوں پر. جو پہلے سنی تھے ابھی دیکھا تو وہابی ہو گئے. جو وہابی ہے تو گستاخ رسول نا، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، نیچری ہے، اور تبلیغی جماعت والے ان کی کتابوں میں کھلم کھلا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتنی بکواس ہے کہ جس کو ایک مومن پڑھ نہیں پائے. اس لیے اس آیت پاک میں فرمایا اے ایمان والو اپنے باپ و بھائی کو دوست نہ سمجھو، اگر وہ ایمان پہ کفر پسند کریں، ایمان پہ کفر پسند کریں تو پھر وہ تمہارا دوست نہیں. مومن کا دوست مومن ہے، مومن کا دوست مومن ہے، اور جو کفر والے ہیں وہ مومن کے دوست نہیں ہو سکتے. اور اگر ایسا کیا اس کے باوجود کہ وہ ایمان پہ کفر کو پسند کیے ہیں، اس کے باوجود تم نے ان سے دوستی رکھی، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اس کے باوجود تمہارے دوست بنے رہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو سمجھو یہی لوگ ظالموں میں ہیں. پھر سب سے بڑا ظلم اپنے اوپر کر رہا ہے کہ ان کی محبت کی بنیاد پر اپنے آپ کو آگ میں جلائے گا. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور اب دیکھیے علماء کرام فرماتے ہیں لفظ اولیاء استعمال ہوا یہاں، لہذا کافر مومن کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا اگرچہ عزیز رشتہ دار ہو. یہ اولیاء جو لفظ ہے اس سے یہ فائدہ ملا. کافر ماں باپ
بھائی بھتیجوں سے محبت کرنا، انہیں دوست سمجھنا اس قرآن کی آیت سے غلط ہے، مگر ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے جب تک کہ وہ گستاخ نہ ہو، ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں والدین مطلق ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے والدین مومن ہو تو عزت کرو، اپنے والدین ایمان والے ہوں تو عزت کرو، بلکہ یہاں مطلق فرمایا، لہذا ایک ماں اور ایک باپ کا جو حق ہوتا ہے وہ حق ضرور ادا کیا جائے گا، اگر جو وہ کافر ہوں حق ادا کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں والدین مطلق ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والے ہوں تو، لہذا اگر والدین کافر ہیں گستاخ رسول نہ ہو، یاد رکھیے گا، کافر الگ ہے گستاخ رسول الگ ہے، کافر الگ ہے گستاخ رسول الگ ہے۔ اگر یہ لوگ کافر ہوں تو ان کے حق ضرور ادا کیے جائیں گے، ان سے معاملات بہتر ہوں گے، مگر ہاں ان کے کفر سے رضا کبھی حاصل نہ کی جائے، کبھی یہ خیال نہ کریں کہ وہ صحیح ہیں، وہ کفر پر ہیں، یہ صحیح ہے، تب تو یہ بھی کافر ہو جائے گا کفر کو صحیح سمجھنے والا۔ ان کے کفر سے، ان کے شرک سے ضرور نفرت کی جائے گی، مگر رشتہ داری اور اس لیے کہ وہ ماں باپ ہیں اس کا حق ضرور ادا کیا جائے گا جب تک کہ ان کے اندر رسول اللہ کی توہین نہ ہو، گستاخ رسول نہ ہو۔ گستاخ ہے تو پھر کسی طرح کا معاملہ نہیں۔ تو اب اس لیے مسئلہ ہے ان کے حقوق شرعیہ ادا ہوں گے۔ یہ جیسے کافر قرض خواہ کا قرض، اگر کسی کافر نے کا قرض ہے آپ کے اوپر، بھلے وہ کافر ہے مگر اس نے آپ کو قرض دیا ہے، آپ اس کا قرض لوٹائیں گے، آپ پہ ضروری ہے، آپ اس کا قرض لوٹائیں گے، وہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق امانت داری سے، اس کا تعلق حقوق سے ہے، اور حقوق بہرحال ادا ہی کیے جائیں گے۔ اب اسی طرح والدین ہوں یا اور رشتہ دار ہوں، اگر شرعی اعتبار سے کچھ حقوق ہیں تو وہ ادا ہوں گے، مگر ہاں ان کے کفر سے کبھی رضا مند نہیں ہوں۔ اور اگر گستاخ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر باپ ہو کے بھائی ہو، گستاخ الگ ہے کافر الگ ہے۔ گستاخ ہو تو پھر اس کے ساتھ کسی طرح کا معاملہ روا نہیں۔ اب حضور کی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے عمل و کردار سے بتایا حضور کی محبت کہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ عزیز ہیں، اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ عزیز ہیں۔ آقا فرماتے اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ گواہ رہیں، اب سے پہلے مجھے اپنی جان کے بعد آپ عزیز تھے، اب مجھے اپنی جان کے بعد اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز یا رسول اللہ آپ ہیں۔ اتنا عمر کا کہنا تھا، قرآن کی آیت اتری اور سرکار نے فاروق اعظم کو بشارت دی اے عمر قد استکملت الایمان، اب عمر تم نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اب تم نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اب اس آیت سے کیا پتا چلا کہ اس دل میں حضور کی محبت ایسی ہو جو صحابہ نے بتائی ہے، صحابہ نے بتائی ہے۔ اب رشتہ داری ہوتی ہے، کہوے شادی کر لے، وہابی کی لڑکی ہے جو پجینا آچنے تو سنی بنی بنی سنی کرو بنی بھی ہیں کہ وہابی بنائے رہے، آج تک تو نہیں دیکھا کہ وہ سنی بن گئی ہو۔ اب ہمارے پاس بہت سارے کیس آتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں ارے بھائی رشتہ داری ہوگی تو پھر گود بھرائی ہوگی، بچے کا جنم ہوگا، بیوائی کا آنا جانا ہوگا، تو آپ کی بہو ہے اس کا باپ آئے گا،
آپ اس کے لیے جگہ دیں گے، آپ اس کی عزت کریں گے. آہستہ 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 سلو پوائزن سے دل میں نرم شوشہ پیدا ہوگا، اور ان کو تو پہلے ہی سمجھا دیا جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب نہیں جامل نہیں بیگا پانچ عمل پانچ بیگا بولتے ہیں پانکے کرو. یہ کیا ہے؟ یہ سب نرم گوشے ہیں. یہ نرم گوشے ہیں جس سے بدعقیدگیاں کسی نہ کسی دروازے سے داخل ہو رہی ہیں. اور جو اب سے پہلے بڑا متصلف سنی تھا اور یا غوث المدد کا نعرہ زور سے لگا رہا تھا، اب اس میں دھیما پن آ گیا. اب صحبت بڑی خطرناک چیز ہے. شاہین کا بچہ کوے کے ساتھ، کوے کا بچہ شاہین کے ساتھ رہ کر شاہین تو نہیں بنتا، مگر کوے کی صحبت شاہین کے بچے کو کوا بنا دیتی ہے. امام غزالی لکھتے ہیں اچھی صحبت دیر سے اثر کرتی ہے، بری صحبت ہوئی نہ پیدا زاغ میں بلندی پرواز، کر گئی خراب شاہین کے بچوں کو صحبت زاغ. یہ ہوتا ہے. اس لیے حضور کی محبت دیکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر شریف پہ سوار تھے، اپنے سواری پہ سوار تھے، جا رہے تھے. ایک منافق وہیں رئیس المنافق عبداللہ بن ابی بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور کے پیچھے کچھ صحابہ ہیں. حضور خچر شریف پہ جلوہ بار ہیں، گزرے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری شریف جب چلی ہے تو اس سے جو گرد اڑی، گرد اڑتی ہے نا، دھول اڑے گی. حضور کی سواری جا رہی تھی، صحابہ بھی کچھ پیچھے ہیں، اور ایک جگہ آئی جہاں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بیٹھا ہوا تھا. جب سرکار وہاں سے گزرے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سواری کے گرد اڑی تو اس نے دھول سے اپنی ناک کو بچانے کے لیے اس رئیس المنافقین نے کپڑا دے دیا، اپنے ناک پر کپڑا لگا لیا تاکہ وہ گرد. ایک صحابی نے دیکھ لیا، اس نے رسول پاک کی سواری سے جو گرد اڑی اس سے بچنے کے لیے ناک کو بند کیا. وہ صحابی قریب آئے، کہا اوئے سن، تو اپنے ناک پر حضور کے سواری کے قدموں سے اڑنے والی گرد سے بچنے کے لیے اپنے ناک پر تو نے کپڑا لگایا. سن، ہمارے نزدیک تو یہ گرد دنیا کے مشک و عنبر سے بہتر ہے. ہمارے لیے تو یہ دنیا کے مشک و عنبر سے بہتر ہے. یہ محبت صحابہ، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت. تو جس دل میں جس قدر حضور کی محبت زیادہ ہوگی، اسی دل میں حضور کے گستاخوں سے عداوت بھی ویسی ہوگی. دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اللہ فرماتا ہے، سنو، احبا الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ عزیز ہوں، پیاری ہو جائیں، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم اتارے. راستہ دیکھو یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. راہ انہیں ملتی ہے جن کے دلوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، ان کے دل صاف و ستھرے ہوں. اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. تو یہ آیت پاک بڑی جامع ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور اللہ کی محبت اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. آگے جو آ رہا ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں تمہاری بہت جگہ مدد کی، اور حنین کے دن، جنگ حنین، اور جنگ حنین ہوئی تھی، غزوہ حنین جسے کہتے ہیں، 13 یا 17 رمضان 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، 10,000 صحابہ کے
لشکر کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم مکہ سے 3 دن کی راہ پر طائف کے قریب ایک مقام ہے جس کو مقام حنین کہتے ہیں، وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ حنین حضرت حلیمہ سعدیہ جہاں کی ہیں، حنین اترے، اور وہاں کے 2 قبیلے تھے، قبیلے حوازن اور قبیلے ثقیف۔ ان لوگوں سے جنگ ہوتی ہے اور وہ لوگ تقریباً کم تھے، 2-4-5 ہزار تھے، اور ان کے مقابلے میں مسلمان 10,000 تھے۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تو ان کی تعداد غالباً 4,000 تھی اور مسلمان 10,000 سے زیادہ تھے۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم تو ان سے اتنے زیادہ ہیں، ہم تو تعداد میں ان سے کئی گنا زیادہ ہیں، پیس کے رکھ ڈالیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم نے اس وقت اپنی طاقت پہ بھروسہ کر لیا۔ اللہ نے تو بہت ساری جگہ تمہاری مدد کی ہے جہاں تمہاری تعداد نہیں تھی، مگر آج جب حنین کا مقابلہ ہو رہا ہے تم زیادہ ہو اور قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے لوگ کم ہیں، تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تو زیادہ ہیں، اپنی تعداد پہ بھروسہ کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے بتا دیا کہ تعداد زیادہ ہے مگر دیکھو حالات بگڑ گئے، حالات۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے حنین کا، اور پھر اسی جنگ میں جو ہے قبیلہ حوازن کا سردار مالک بن عوف تھا اور قبیلہ ثقیف کا سردار کنانہ ابن عبد تھا، اور یہ سب قید ہوئے، اور قبیلہ کا سردار مالک بن عوف چلا گیا، اور اس میں کئی ہزار لوگ قید ہوئے، بہت سارا مال غنیمت بھی آیا۔ اس میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی لڑکی حضرت شیمہ بھی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت بڑی عزت کی، وہ قیدی بن کے آئی ہیں، مقابل والے تھے ان کے پاس ساتھ میں تھی، اس قبیلے کی تھی، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عزت کی، چونکہ ان کی دودھ کی بہن ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے، تو سرکار کی بہن ہوئی کہ نہیں رضائی۔ یہ پورا واقعہ میں پہلے دوسرے پارے میں بھی عرض کر چکا ہوں۔ مختصر کل غزوہ حنین کے جو اثرات ہوئے، اور اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا تم بھلے تعداد میں زیادہ ہو مگر بھروسہ تمہیں اپنی تعداد پہ نہیں، اللہ کی مدد پہ ہونا چاہیے۔ یہ پورا خلاصہ انشاءاللہ آئندہ کی تفسیر